اس وقت افغان جو اللیگل امیگرنٹس ہیں ان کے اسٹیٹس کے حوالے سے پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بریگیڈیئر رائٹ حارث نواز صاحب ہیں، افتخار فردوس صاحب ہیں، ماہر افغان امور، بریگیڈیئر صاحب نگران صوبائی وزیر داخلہ سندھ بھی ہے۔ کل ایک ایپکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں کیا فیصلے لیے گئے اور اس میں جو ٹیکنیکلٹیز ہے خاص طور پہ بریگیڈیئر صاحب اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ایک تو سب سے پہلے بتائیے کہ جو بڑے اس وقت پرائیورٹیز کیا ہیں ریاست کی اس حوالے سے، دوسرا یہ بھی فرق کرنا ہے کہ جو اللیگل امیگرنٹس ہیں اور جو جینوئن یہاں پر لوگ رہتے ہیں پراپر پیپرز اور ڈاکومنٹس کے ساتھ، ان کے ساتھ یکساں رویہ نہ ہو، تو اس حوالے سے کیا پھر پیش رفت ہوئی کل؟ ہمارے یہاں بڑے کلیئر فیصلے ہوئے ہیں اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ جان کے اب یہ سوشل میڈیا پہ اور افغان حکومت افغان ڈال رہی ہے۔ دیکھیں جو افغان ریفیوجیز رجسٹرڈ ہیں جو پاکستان میں 1.4 ملین ہیں، دے آر ریکگنائز پاکستان یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز، وہ ہمارے پاس مہمان ہیں، ان کو مہمانداری کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کوئی ان کو پرابلم نہیں۔ لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ افغان کر رہے ہیں، انلیگل ہیں، مہاجرین ہیں، جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کو ایک جگہ کنفائن کیا جاتا ہے، وہاں ان کو پورا ارینجمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بھارت بڑی کلیئر، میں نے آپ کو واضح بات بتائی، ڈفرنس یہ ہے۔ لیکن جو انلیگل ہیں، جن کے ویزے اوور اسٹے ہو گئے ہوئے ہیں، جعلی کارڈ بنوائے ہوئے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ بنائے ہوئے ہیں، they are falling in the category of illegal immigrants۔ ان کو بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ جن کی پراپرٹی، جن کا بزنس جہاں پر ہے زیادہ تعداد میں، ہم نے ان کو 1 مہینہ دے دیا، 30 اکتوبر the last date and they should take it as a final word۔ نمبر 2، جو انلیگل دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جو نادرا کے رجسٹرڈ کارڈ بھی ہیں وہ بالکل یہاں پر رہنے، ہم ان کو بالکل تنگ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، اور چاہے وہ افغانی بھی ہیں یا دوسرے ممالک کے ہیں، سب کو ہم نے ارینجمنٹ کیا کہ ایک ڈسٹرکٹ لیول پر ہم نے کمیٹیاں ہر ڈسٹرکٹ میں کراچی میں بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی نادرا اور اس کے اسپیشل برانچ جو انفارمیشن ہے وہ ہم ان کو اریسٹ کریں گے، ان کو پکڑ کے ان کو ایک جگہ ہم نے ایئر مارک کر دیے، وہاں بلڈنگ میں رکھیں گے، جب 2-3 گاڑیاں ہوں گی ہم کو بس میں اٹھائیں گے، پراپر احترام کے ساتھ بلوچستان کی سرحد پہ بھیجیں گے، وہاں سے بلوچستان کے ریپ ہوں گے جن کو صحیح، This is a policy and it is very clear۔ لیکن دیکھیں افغانستان اور پاکستان 2 ڈفرینٹ سوورن کنٹریز ہیں، اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ افغانستان میں تاجکس بھی ہیں، ازبکس بھی ہیں، ہزارت بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں اور یہ سب پشتون بھی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ کہ کیا ہمارے پاس 4.5 1947 سے اب اس کے تعداد میں 4.5 جو ہے وہ کروڑ ہیں، جو بہت عرصے سے پشتون رہ رہے ہیں۔ ہمارے پورا من ہے افغان بار کرو کہ جو افغانی آئے ہیں یہ تعداد میں انہوں نے ہماری مشکلات۔ چلے یہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ گئی۔ اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے، وہ ہے پولیٹیکل ایسپیکٹ۔ افتخار صاحب، اگر آج ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی، انہوں نے بہت زیادہ سختی سے اس فیصلے کے اوپر کوئی کڑی تنقید کی، ساتھ انہوں نے یہ کہا جو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، بہرحال اس پہ ہم بریگیڈیئر صاحب سے بات کریں گے، انہوں نے کہا جو بیوروکریسی ہے، جو پولیس ہے، وہ گدھ کی طرح ان بیچارے جو افغان لوگ ہیں ان کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ سو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی؟ الیکشن ہے، ووٹ بینک کے لیے ضرورت ہے، پختون ڈائسپورا جو ان کا وہاں پر ہے، جو افغان نیشنلز ہیں، ان کی وجہ سے یہ اسٹیٹمنٹ وہ دینے پہ مجبور ہیں؟ دیکھیے ایک ٹریجیکٹری ہے ٹو دا بلڈ اپ آف دا الیکشنز جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس بیان کو آئسولیشن میں نہ دیکھیں، ان دا لاسٹ کپل آف جتنی بھی اسٹیٹمنٹس مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیے ہیں، ایک تو پیپل پارٹی اور ان کے درمیان میں بھی جی وہ چپکلش کا مظاہرہ پبلک جو ہے وہ ہو گیا ہے، پلس جو الیکشن کے حوالے سے ان کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مخالف ایک بیانیہ بھی ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب، آلدو وہ ساری پی ڈی ایم کی موومنٹ میں بالکل سب سے آگے تھے، لیکن اس پرٹیکولر موضوع پر انہوں نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے، ایک تو آبویسلی پشتون ڈائسپورا کا جو ووٹ ہے، آبویسلی سب یہ چاہتے ہیں کہ ایک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ایک ایسی پارٹی کی طرف بھی جائیں جو پاپولر نیریٹو نہ ہو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پاپولر نیریٹوز ہیں وہ سب کے سب چیلنج جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ سیکنڈلی آبویسلی چونکہ وہ دیوبند مکتبہ فگر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اسٹریٹجیکلی پلیسنگ ہمسیلف کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کے اپنے بھی روابط ہیں، تو وہ بھی متاثر نہ ہو، اس کو ایک ان ہیومن ٹچ جو ہے وہ نہ ملے ان ٹرمز آف پالیٹکس، اور آگے بھی کیونکہ کوئی نہ کوئی تو بات کرنے کے لیے آگے بھی ہونا چاہیے۔ سو آبویسلی فضل الرحمان صاحب از این انٹرسٹنگلی پلیسڈ پالیٹیشین، جو ہمیشہ سے وہ رول جو ہے وہ اپناتے آ رہے ہیں جہاں پہ باقی لوگ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کو اس سیناریو میں دیکھیں، پولیٹیکل سیناریو میں۔ بٹ ٹیکنگ دا پوائنٹ فارورڈ ان ٹرمز آف جو ایوکشن کا پروسیس ہے،
ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है. इट्स नॉट अ स्मॉल पीस ऑफ थिंग कि आप एक दिन में जो है वो 1.4, तो हमें पता है कि 1.4 है, ऑब्वियसली इसे नंबर्स ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिंध और पंजाब के हवाले से शायद इस प्रोसेस में इतने प्रॉब्लम्स ना हो क्योंकि नंबर्स की वजह से, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस लेवल का ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना, आई थिंक एक तो दो चीज़ों के अंदर क्लैरिटी लाना जो है वो ज़रूरी है कि ऑपरेशन किसके खिलाफ है, जिसके बारे में ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो बता दिया. और जो टर्म इस्तेमाल हुआ है एपिक्स कमेटी की, अगर आप मिनट के मीटिंग्स भी देख लें और जो उसका स्टेटमेंट भी देख लें, उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स का है. अब ये एक मेरे ख्याल में क्योंकि अफगान के नंबर्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन नादरा का अगर आप डेटा देख लें या हमारे पासपोर्ट ऑफिस का डेटा देख लें तो उसमें बहुत सारे अदर ममालिक के लोग भी हैं, एथनिसिटीज के लोग हैं जो इलीगल रेजिडेंट्स हैं, तो ये सबके खिलाफ ये ऑपरेशन जो है वो होगा. एक चीज जिसके बारे में क्लैरिटी, जैसे आपने भी पूछा कि ऑब्वियसली ये प्लान कैसे होगा और ये काम आगे बढ़ेगा कैसे, मेरे ख्याल में इसमें क्लैरिटी और जो इसके खिलाफ जो बयानिया एक डेवलप हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर, उसमें दवाम तब आएगा जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने प्लान्स बनाएंगे कि किस तरीके से जो है ये सारा प्रोसेस आएगा. क्योंकि हमें बार बार ये बताया जाता है ऑफिशियली कि ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए और जो इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशंस और लॉज के मुताबिक ये सारी एविक्शन की प्रोसेस होगी. प्लस एक बहुत बड़ा क्लेम है और इसको अफगान एम्बेसी से चेक भी किया गया है, मेरी खुद बात हुई कि अफगान एम्बेसी को इन लूप रखा गया है. तो अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें मुश्तबा हो, POR कार्ड उनके पास हो या कोई और इशू हो, तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए अफगान एम्बेसी इज देयर और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को भी मोबिलाइज किया. ठीक है, ये जो आपने कहा ना, ये बीच में थोड़ी सी क्लैरिटी जो ब्रिगेडियर साहब इस हवाले से हमें चाहिए. मैं बार बार इसका जिक्र कल भी किया, आज भी कर रही हूं कि एक इलीगल इमिग्रेंट जिसको फिर बाद में क्लैरिफाई किया गया, जब पहली स्टेटमेंट आई तो क्लैरिटी नहीं थी, और एक है लीगल स्टेटस के लोग. अब कल मैंने एक नोटिफिकेशन भी चलाया जहां पे दिखाया गया कि किस तरह से लिखा गया कि इस बिल्डिंग में मौजूद तमाम अफगान जो है रेजिडेंट्स को ये जगह छोड़ देनी. सो निचले लेवल पे ये क्लैरिटी कैसे आएगी, ये स्टेट और आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो उन लोगों की जिनका लीगल स्टेटस है इस कवर में, जो कि इलीगल लोगों को आपने मुल्क से निकालना है. ये बड़ा बारीक नुक्ता है, पर ये गौर तलब है और ये इसको एड्रेस भी करना होगा. Maria, we are very clear about it and we are very respectful to our पश्तून. जैसी बात नहीं है. हमारे पास 4.5 करोड़ हमारे पश्तून भाई हैं जो बड़े पुरअमन रह रहे हैं, और ये 1.4 जो रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशन के अफगान रिफ्यूजी, ये दे रिमेन विद अस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद देम. इसके अलावा भी जो नादरा में रजिस्टर्ड हैं वो भी रहेंगे. जिनके पास ओवरस्टेड है, ये किसी भी कौमियत के हों, दे विल ऑल गो बैक.